السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو چائنا کی کٹ پتلی قرار دے دیا ہے۔ دھوپ اور تازہ ہوا سے کرونا وائرس پھیلنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ کرونا وائرس، اٹالوی رکن پارلیمنٹ کا بل گیٹس کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ نیوزی لینڈ کا اسلام مخالف پوسٹ کرنے والے بھارتی شہری کے خلاف ایکشن۔ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں کے الحاق سے روکا جائے، یورپی یونین۔ کرونا کے پھیلاؤ سے متعلق بامقصد اور غیر جانبداری تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں، چائنا۔ چائنا میں زلزلے سے 2 افراد کی موت، 13 زخمی۔ کرونا وائرس اور لاک ڈاؤن میں بھی اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر ڈیوٹی دیتے ہوئے عوام کی حفاظت میں مصروف کویت پولیس کے جوان۔ سعودی عرب کے زہران کے مختلف محلوں میں گھروں کے دروازوں کو دھویا جا رہا ہے اور ان پر جراثیم کش ادویات اسپرے کیا جا رہا ہے۔ مملکت کویت میں 1073 نئے کیسوں کی تصدیق، مرنے والوں کی کل تعداد 121 ہو گئی۔ ملک میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے معاملے 1 لاکھ کی حد سے تجاوز۔ سری نگر تصادم میں حزب المجاہدین کے 2 جنگجو ہلاک، 2 سیکیورٹی فورس اہلکار زخمی۔ مہاجر مزدوروں کے ساتھ ایک اور حادثہ، 9 مزدور ہلاک۔ زی نیوز کے 28 ملازمین کورونا سے متاثر، دفتر اور اسٹوڈیو سیل۔ آندھرا پردیش میں کرونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57 نئے مریض مصدقہ۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آندھرا پردیش میں معاشی سرگرمیوں کو شروع کرنے پر زور دیا۔ چندماما سیوا سمیتی کویت کی جانب سے اخباری نمائندوں میں ضروری اشیاء کی تقسیم۔ کرپا کے مقیر حضرات کی جانب سے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ایس بی امجد بادشاہ کو عطیات دینے کا سلسلہ جاری۔ ضلع ایس پی کرپا کے این انبوراجن کی جانب سے ضلع بھر کے پولیس اسٹیشنوں کو ضروری ہدایات۔ ضلعی سرکاری سرقاضی کی جانب سے اعلان شب قدر۔ الرحمن امداد ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے گزشتہ 159 دنوں سے غریب افراد میں کھانے کی تقسیم کا کام جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو چائنا کی کٹ پتلی قرار دے دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت چائنا کی کٹ پتلی ہے۔ ادارے کی ساری توجہ چائنا پر ہے تاکہ اسے اچھا دکھایا جا سکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کو ایک مرتبہ پھر ہدف تنقید بناتے ہوئے اسے چائنا کی کٹ پتلی قرار دے دیا ہے۔ دھوپ اور تازہ ہوا سے کرونا وائرس پھیلنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ برطانیہ میں جاری طویل لاک ڈاؤن کے بعد ورزش، مچھلی پکڑنے اور گالف کھیلنے کی اجازت دینے پر غور۔ برطانوی حکومت میں سائنس کے اہم مشیروں نے انکشاف کیا ہے کہ دھوپ اور تازہ ہوا سے کرونا وائرس پھیلنے کی رفتار کم ہوتی ہے۔ SAGI کے اہم مشیر ڈاکٹر ایلن پین نے بتایا کہ باہر کی تازہ ہوا اور دھوپ سے کرونا وائرس کا پھیلاؤ کم، جبکہ اس کو مؤثر انداز میں روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دے کر نقصان نہیں ہوگا۔ کرونا وائرس، اٹالوی رکن پارلیمنٹ کا بل گیٹس کو گرفتار کرنے کا مطالبہ۔ سارا کونیل نے مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو ویکسین کا مجرم اور عالمی اعلی کار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ اب تک کرونا وائرس کی ویکسین تیار نہیں کی جا سکی، تاہم کئی ممالک اس کا علاج کرنے کے لیے ویکسین کی تیاری میں مصروف ہیں۔ کرونا وائرس کو لے کر کئی سازشی نظریات بھی سامنے آئے۔ جہاں امریکہ کے چائنا پر کرونا وائرس بنانے کا الزام لگایا، وہیں امریکہ اور بل گیٹس بھی تنقید کی زد میں ہیں۔ اسی حوالے سے اٹلی میں رکن پارلیمنٹ نے کرونا وائرس سے جڑے سازشی نظریات اور الزامات کے کھیل کو ایک نئی جہت دیتے ہوئے پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا ہے کہ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو ویکسین کا مجرم اور عالمی اعلی کار دیتے ہوئے گرفتار کیا جائے۔
نیوزی لینڈ کا اسلام مخالف پوسٹ کرنے والے بھارتی شہری کے خلاف ایکشن۔ مذہبی انتشار پھیلانے کی وجہ سے بھارتی جوڈیشل آفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ ایسوسی ایشن کا کانتی لال کی حرکت پر افسوس کا اظہار۔ تفصیلات کے مطابق دنیا میں مسلم مخالف بیانات دینے والے بھارتیوں کو شدید رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نیوزی لینڈ میں مقیم بھارت کی جانب سے مسلم مخالف بیانات پر حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے کمیونٹی لیڈر کو جوڈیشل آفیسر کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ ہمیں کانتی لال کے خلاف ایک مستند شکایت موصول ہوئی، اسی لیے اب وہ ایسوسی ایشن کا مزید حصہ نہیں رہے۔ اسرائیل کو فلسطینی علاقوں کے الحاق سے روکا جائے، یورپی یونین میں سلامتی اور خارجہ پالیسی کے سینئر مندوب جوزف بورل نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے پر اسرائیلی ریاست کی خود مختاری کے اعلان پر عمل درآمد روکنے کے لیے عالمی برادری کو اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی یونین اپنے تمام سفارتی ذرائع استعمال کرے گی اور اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر قبضے اور خود مختاری کے قیام سے روکنے کی پوری کوشش کرے گی۔ اس حوالے سے یورپی یونین عرب ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ کورونا کے پھیلاؤ سے متعلق بامقصد اور غیر جانبداری تحقیقات کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی صدر نے کورونا کی وبا کے بحران کو جنگ عظیم دوم کے بعد سب سے بڑا بحران قرار دے دیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ چائنا نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شفاف اقدامات کیے ہیں اور کورونا کی ویکسین کی ترقی پذیر ممالک میں بآسانی رسائی یقینی بنائی جائے گی۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے تحت ہونے والی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے چینی صدر نے کورونا کی وبا کے آغاز میں چائنا کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا دفاع کیا۔ چائنا میں زلزلے سے 2 افراد کی موت، 13 زخمی۔ چائنا کے صوبے ینان کے کیاؤژیا کاؤنٹی میں زلزلے سے 2 افراد کی موت ہو گئی اور کم از کم 13 دیگر زخمی ہو گئے، جبکہ ایک شخص ملبہ میں پھنسا ہوا بتایا جا رہا ہے۔ چائنا زلزلہ نیٹ ورک مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5 تھی اور یہ پیر کو تقریباً رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ زلزلے کا مرکز سطح زمین سے 8 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن میں بھی اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر ڈیوٹی دیتے ہوئے عوام کی حفاظت میں مصروف کویت پولیس کے جوان۔ سعودی عرب کے زہران کے مختلف محلوں میں گھروں کے دروازوں کو دھویا جا رہا ہے اور ان پر جراثیم کش ادویات سپرے کیا جا رہا ہے۔ مملکت کویت میں 1073 نئے کیسوں کی تصدیق، مرنے والوں کی کل تعداد 121 ہو گئی۔ کویت وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کووڈ-19 کے 1073 نئے کیسوں کی تصدیق کر دی، جس سے کیسوں کی مجموعی تعداد 16,764 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد یہ ہے: 231 کویتی شہری، 332 بھارتی شہری، 181 مصری شہری، 102 بنگلہ دیشی
رہائشی شہری, 227 دیگر قومیت. وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں یہ ہیں فروانیہ میں 131, جلیب الشیخ میں 77, خیتان میں 76, حولی میں 55. ملک میں کرونا وائرس کووڈ-19 کے معاملے 1 لاکھ کی حد سے تجاوز. ملک میں کرونا وائرس کے معاملے 1 لاکھ کی حد سے تجاوز کر چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,970 معاملے سامنے آئے اور 134 افراد کی موت واقع ہو گئی. اب تک کل 1,01,149 معاملے درج ہوئے ہیں اور ہلاکتوں کی تعداد 3,163 ہے. سری نگر تصادم میں حزب المجاہدین کے 2 جنگجو ہلاک, 2 سیکیورٹی فورس اہلکار زخمی. پائن شہر سری نگر کے کنہ مزار نواح کدل میں پیر اور منگل کی درمیانی شب کو شروع ہونے والے مسلح تصادم میں حزب المجاہدین سے وابستہ 2 جنگجو مارے گئے ہیں. آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورس کے 2 اہلکار بھی زخمی ہو گئے ہیں. مہاجر مزدوروں کے ساتھ ایک اور حادثہ, 9 مزدور ہلاک. بہار کے بھاگلپور میں بس اور ٹرک کی ٹکر میں کم از کم 9 مہاجر مزدور ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. واضح رہے کہ قومی لاک ڈاؤن کے درمیان مہاجر مزدور اپنے گھروں کو واپس لوٹنے کو بے چین ہیں. اپنے سفر کے دوران ان کے ساتھ گزشتہ کئی دنوں میں حادثات پیش آئے ہیں. مہاراشٹر کے یاوتمل میں 3 مسافر مزدور اور 1 بس ڈرائیور جاں بحق اور 22 دیگر زخمی ہو گئے جب ایک بس حادثے کا شکار ہوئی. چند روز قبل اتر پردیش کے اورائیا میں 2 ٹرک کی ٹکر میں مہاجر مزدور حادثے کا شکار ہوئے جس میں 26 مزدور ہلاک ہوئے تھے. زی نیوز کے 28 ملازمین کورونا سے متاثر, دفتر اور اسٹوڈیو سیل. زی نیوز گروپ کے 28 ملازمین کورونا مثبت پائے گئے ہیں. زی نیوز کے ایڈیٹران چیف سدھیر چودھری نے پیر کو اس بات کا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ان میں سے بیشتر ایسے مریض ہیں جن میں کورونا کے علامات نہیں تھے. انہوں نے اس صورتحال کے بارے میں زی نیوز کے ایک سرکاری بیان کے ساتھ ٹویٹ کیا. آرگنائزیشن کے مطابق 15 مئی کو ایک ملازم کورونا میں مثبت پایا گیا تھا. اس کے بعد کمپنی نے ان ملازمین کی جانچ شروع کر دی جو شاید اس ملازم کے ساتھ رابطے میں آئے ہوں گے. مزید 27 افراد میں انفیکشن پایا گیا. خیال رہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران متعدد میڈیا تنظیموں سے میڈیا کارکنان کورونا سے متاثر ہوئے ہیں. 21 اپریل کو چنئی کے ایک ٹیمل نیوز چینل کے 26 ملازمین کورونا وائرس میں مثبت پائے گئے. ممبئی میں بھی 50 سے زیادہ صحافی انفیکشن میں مثبت پائے گئے جب 170 سے زیادہ صحافیوں کو ٹیسٹ کیا گیا تھا. آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ, گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57 نئے مریض مصدقہ, تعداد بڑھ کر 2,339 ہو گئی. ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا, حکومت کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57 نئے مریض مصدقہ پائے گئے, تعداد بڑھ کر 2,339 ہو گئی ہے اور آج 69 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں. چتور اور کرنول میں ایک مریض کی آج موت واقع ہو گئی جس سے تاحال مرنے والوں کی تعداد 52 ہو گئی ہے. ریاست بھر میں آج تک جملہ 1596 مریض مکمل صحت یاب ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آندھرا پردیش میں معاشی سرگرمیوں کو شروع کرنے پر زور دیا, ضلع کلکٹرز اور ایس پی کی ذمہ داری قرار دیا. ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا, وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج اپنے کیمپ آفس سے مختلف اضلاع کے کلکٹرز سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس منعقد کیا جس میں انہوں نے لاک ڈاؤن سے گرتی معیشت کو سدھارنے کے لیے معاشی سرگرمیوں کو شروع کرنے پر زور دیا اور اس کو کلکٹرز اور ایس پی کی ذمہ داری قرار دیا کہ وہ اضلاع کے حالات کے مد نظر ترقی کی گاڑی کو آگے بڑھائیں. ఎకానమీ అన్నది పూర్తిగా ఓపెన్ అప్ కూడా కావాలి. అది కలెక్టర్స్కు will be gauged on that. So collectors would have to be involved, collectors and SPs, both of them would be involved, would have to be involving themselves in opening up the economy. ఇక్కడ ఒక పెద్ద గ్యాదరింగ్స్ ఉండే షాపింగ్ మాల్స్, ఈ సినిమా థియేటర్స్, రిలీజియస్ రిలీజియస్ వర్షిప్ ప్లేసెస్ అండ్ కాంగ్రిగేషన్స్, ఇవి తప్ప
మిగిలిన చోటంతా కూడా కలెక్టర్స్ షుడ్ టేక్ అడిక్వేట్ కేర్ డ్యూరింగ్ దిస్ ఫేజ్ టు ఓపెన్ అప్ అదర్ సెక్టర్స్. చిన్న చిన్న షాపుల దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా వీఆర్ ఓపెనింగ్ అప్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఆర్టీసీ బస్సులను కూడా రాబోయే 2-3 రోజుల్లో దే విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఫంక్షనింగ్. ఆర్టీసీ బస్సులను కూడా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కూడా ఆటోస్ అండ్ ట్యాక్సీసు ఈ ప్రైవేట్ వ్యవస్థలన్నీ కూడా ఓపెనింగ్ అప్. సో ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు 2-3 విషయాలను కలెక్టర్స్ ఎస్పీస్ ఇద్దరు కూడా ధ్యాసలో పెట్టుకోవాలి. ఒకటి ఏంటంటే మాస్క్స్, రెండోది ఏమిటి అని అంటే ఫిజికల్ డిస్టెన్సింగ్. ఈ 2 మాత్రమే ప్రమాణికాల కింద తీసుకుంటూ మిగతావన్నీ కూడా ఓపెన్ అప్ చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలి. चंदामामा सेवा समिति कुवैत की जानिब से अखबारी नुमाइंदों में जरूरी अशिया की तकसीम. रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यजबी अमजद बाशा ने आज SBI कॉलोनी में चंदामामा सेवा समिति कुवैत की जानिब से अखबारी नुमाइंदों में जरूरी अशिया तकसीम किए. इस मौके पर अमजद बाशा ने समाज में और खुसूसन कोरोना वायरस की वबा के मौके पर लॉकडाउन में भी अपनी ड्यूटी निभाते हुए खबरों की तरसील करने को एक अजीम काम करार दिया. उन्होंने कहा कि रिपोर्टर्स अपनी जानों पर खेलकर खबरें आवाम तक पहुंचाते हैं, जो काबिल कद्र है. हुकूमत और आवाम के दरमियान एक पुल का काम करते हैं. अखबारी रिपोर्टर्स उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करने की जरूरत है. कहीं भी कभी भी कोई वारदात या हादसे पेश आ जाए तो सबसे पहले रिपोर्टर्स वहां पहुंच जाते हैं. अमजद बाशा ने इस कुवैत की सेवा समिति की जानिब से आज 60 अखबारी रिपोर्टर्स में जरूरी अशिया की तकसीम पर मसरत का इजहार करते हुए इसे दूसरों के लिए भी काबिल तकलीद करार दिया. इस मौके पर यूपी एडिटर्स यूनियन के रियासती नायब सदर प्रसन्ना कुमार रेड्डी, समिति के अराकीन श्रीनिवासाचारी श्रीधर के अलावा 40वें डिवीजन के कारपोरेटर उम्मीदवार बाला स्वामी रेड्डी और दूसरे मौजूद थे. कड़पा के मुखीर हजरात की जानिब से नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यजबी अमजद बाशा को अतियात देने का सिलसिला जारी. रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा के कैंप ऑफिस में मुलाकात करके चंद मुखीर हजरात ने अतिया हवाले किए. इस मौके पर अमजद बाशा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन की सूरत हाल से सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब अफराद को हो रही है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए हर दिन काम करके अपने खानदान की जरूरियात पूरी करते थे. आज मजदूर और गरीब अफराद परेशानियों का शिकार हैं. हुकूमत अपनी जानिब से मुस्तहिक अफराद की जरूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रही है. इसके बावजूद मुखीर हजरात की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी आगे आकर मुस्तहिक अफराद के लिए ताउन पेश करें. आज उनसे मुलाकात करके अतियात देने वालों में YSR कांग्रेस पार्टी के कायद मुन्ना साबिका कारपोरेटर 39वें डिवीजन ने 35,000, म्युनिसिपल कॉम्प्लेक्स मद्रास रोड पर वाक़े दुकानों के मालिकान जानी खां ताहिर और दूसरों ने अपनी जानिब से 1,25,000 रुपये अतिया दिए. कड़पा शिवा बार के मालिक राम सुनील रेड्डी ने 50,000 रुपये, कुवैत के दोदा कला सलीम की जानिब से 20,000 रुपये बजरिए NRI विंग के BH इलियास के जरिए दिए. इस मौके पर YSR कांग्रेस कायद शेख जाफर भी मौजूद थे. जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन की जानिब से जिला भर के पुलिस स्टेशनों को जरूरी हिदायत. रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला एसपी कड़पा KKN अनबुराजन ने आज जिला भर के पुलिस स्टेशनों को हिदायत दी कि अपने अपने स्टेशनों के हुदूद में मौजूद राउडी शीटर्स गैर समाजी अनासिर को बुलाकर पुलिस के स्टाइल में काउंसलिंग की जाए. इस पर जिला कड़पा में वाक़े तमाम पुलिस स्टेशनों में आज राउडी शीटर्स को बुलाकर काउंसलिंग की गई और उनसे अच्छी जिंदगी गुजारने की हिदायत दी गई. जिले सरकारी सरकाजी की जानिब से ऐलान शब कद्र. जिला कड़पा के जिले सरकारी सरकाजी ने ऐलान किया है कि इंशाअल्लाह शब कद्र बतारीख 20 मई 2020 बरोज 4 शुम्बा को होगी.
الرحمان امداد ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے گزشتہ 159 دنوں سے غریب افراد میں کھانے کی تقسیم کا کام جاری ہے۔ آج بھی 250 غریب افراد میں رمس کے پاس کھانا تقسیم کیا گیا۔ سوسائٹی نے اہل خیر حضرات سے اپنی عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ موبائل نمبر 9441930986 پر رابطہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ 2019 13 تاریخ میں شروع کرے ہیں انشاءاللہ آج آپ کو 150 پر 9واں دن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوسائٹی چلا رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ آپ جیسے خیر حضرات تعاون سے جو حضرات اس میں چاول دال پامل عملی ہو دے سکتے ہیں جو غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے، صرف ہاں ایک جگہ نہیں ہے پہلے ہم حافظ کے پاس بانٹتے ہیں، بانٹنے کے بعد بچا ہوا پورا کو اس کے پاس بانٹتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے اتنا کھیڑے سے آپ کو علاج کرانے آئے ہوئے ہیں، دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہے جو بھی اتنا ہے لیکن جو اپنے محنت کا بچا دیتے ہیں کفن دفن کے لیے بھی ہم خرچ کر رہے ہیں، اب جو گائیڈ لائن کا بھی خرچہ اس میں نکال رہے ہیں۔ سب ہے دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ جیسا خراجات ہوتا ہے صحیح جب خرچ ہونے کے لیے لیکن انشاءاللہ رحمان سوسائٹی کانٹیکٹ کرو تمہیں تاکہ تمہارا پیسہ غریب کے گھر تک جا سکے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں، کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، شب بخیر۔